الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے، جو بندہ دن بھر میں مجھ پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، میں کل بروز قیامت اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور سوشل میڈیا کے ناظرین، آج ہم ایک مرتبہ پھر اپنا زکوٰۃ کورس کا دوسرا درجہ لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا، ابھی تک آپ نے ہمارے آن لائن مدرسۃ المدینہ کے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک یا شیئر نہیں کیا تو اسے لائک کریں اور اسے شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ دعوت پہنچے اور وہ بھی اس کورس کے اندر شریک ہو کر علم دین حاصل کر سکیں۔ آج ہم زکوٰۃ کے حوالے سے کل ہم نے جو کچھ سیکھا، جو اس کا پہلے ایک خلاصہ آپ کے سامنے عرض کروں گا، اور پھر کچھ سوالات جو کیے گئے جو موضوع کے متعلق تھے ان کے چند ایک کے جوابات عرض کیے جائیں گے، اور پھر اس کے بعد آخری جو 40-45 جتنا ہمیں وقت ملے گا اس کے اندر انشاءاللہ عز و جل ہم اپنا بقیہ جو اس کے مسائل ہیں، زکوٰۃ کے مسائل اور دیگر جو زکوٰۃ کے حوالے سے اہم معلومات ہے وہ ہم سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے درجہ شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور علم دین سیکھنے کی نیت سے ہم اس سلسلے میں، اس سیگمنٹ میں شامل رہیں گے اور اول تا آخر اس میں شرکت کریں گے، اور توجہ کے ساتھ علم دین حاصل کرنے کی نیت سے یہاں پر تشریف رکھیں گے، اس کے سامنے بیٹھیں گے، اس کو دیکھیں گے اور اسے دوسروں تک شیئر کر کے، دوسروں تک پہنچا کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کے سلسلے میں ہم بھی اپنا حصہ ملائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلے جو کل ہم نے پڑھا اس کا کچھ خلاصہ اور لب لباب عرض کرتا ہوں۔ کل ہم نے چند ایک چیزیں پڑھی، جس میں سے پہلے ہم نے اس بات کو پڑھا کہ زکوٰۃ کو ادا کرنے کا کیا حکم ہے، زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور پھر ہم نے یہ سیکھا کہ زکوٰۃ اگر ادا نہ کی جائے تو اس کے کیا نقصانات ہیں اور اس کے کیا عذابات اور وعیدات قرآن مجید کے اندر یا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کے اندر کیا وعیدات اس کی بیان کی گئی ہیں۔ پھر ہم نے کچھ زکوٰۃ کی اقسام کے بارے میں پڑھا کہ زکوٰۃ کی کتنی اقسام ہیں اور زکوٰۃ کب جو ہے وہ واجب ہوتی ہے، کب فرض ہوتی ہے، اور زکوٰۃ کس پر فرض ہوتی ہے، اس کی چند ہم نے شرائط بھی پڑھی، اور شرائط میں 6 شرطیں بیان کی گئیں: نصاب کا مالک ہونا، نصاب کا نامی ہونا، نصاب اس کے قبضے میں ہونا، نصاب اس کا جو ہے وہ حاجت اصلیہ سے، اس کی جو حاجت اصلیہ یعنی ضروریات زندگی سے زائد ہونا، اور نصاب دین سے فارغ ہونا، اور آخری ہم نے یہ پڑھی تھی کہ نصاب پر سال کا گزر جانا۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم نے پھر ان کی تفصیل کو پڑھا۔ پھر مال حرام کے حوالے سے ہم نے کچھ سب جو ہے وہ علم دین حاصل کیا کہ مال حرام اگر ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، اور اگر ہے تو اگر مال زکوٰۃ ہے، مال حرام ہے تو اس سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، اور پھر حاجت اصلیہ کے بارے میں اور کس مہینے کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، شمسی مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا یا زکوٰۃ کی ادائیگی کے اندر سال پورا ہونے کے اندر جو ہے وہ قمری مہینوں کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں ہم نے کل کے سبق کے اندر پڑھی۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل جو پڑھیں گے اس کے اندر یہ ہوگا کہ کیا ہم نے یہ شرط زکوٰۃ کی ادائیگی کے شرائط کے اندر یہ بھی تھا، زکوٰۃ فرض ہونے کے شرائط کے اندر کہ عاقل اور بالغ ہو، تو جو نابالغ ہے اور مجنون ہے، جو عقل مند نہیں ہے، جس کی عقل ظاہر ہو چکی ہے، تو اس کی زکوٰۃ کا کیا حکم ہے۔ پھر ہم اموال کے بارے میں آج پڑھیں گے کہ کون کون سے اموال ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ سونے چاندی پر زکوٰۃ ہے تو اس کا کیا انداز ہے، اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا۔ مال تجارت ہے تو اس پر زکوٰۃ کا حساب کیسے لگایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نصاب سے جو زائد جو رقم ہوتی ہے، ایک تو نصاب کی رقم ہے، ایک نصاب سے زائد رقم ہے، اس پر زکوٰۃ کا کیا حکم ہوگا۔ تو یہ انشاءاللہ ہم آج کے سبق کے اندر، آج کے درجے کے اندر ہم سیکھیں گے۔ پھر آپ سے گزارش کروں گا
میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، آپ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے اس فیس بک پیج کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو مدرسۃ المدینہ آن لائن کا یہ جو فیس بک پیج ہے، آفیشیل فیس بک پیج، اس کو آپ لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی یہ دین کی دعوت، یہ نیکی کی دعوت پہنچ سکے۔ کچھ سوالات کل ہماری سلسلے کے اندر جو ہے وہ سلسلے کا اندر پیش کیے گئے تھے، کچھ بیان کیے گئے تھے۔ کچھ سوالات ایسے تھے کہ جن کا تعلق ہمارے سلسلے کے ساتھ نہیں تھا، وہ کسی اور انداز سے بیان کیے گئے، یعنی کہ وہ سلسلے سے ہٹ کر جو ہے وہ بیان کیے گئے تھے، تو اس کا ہم جواب عرض نہیں کریں گے، کیونکہ وہی سوالات جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہوں گے انہی کا جواب جو ہے وہ بیان کیا جائے گا۔ تو ایک سوال یہ کیا گیا کہ نصاب دین سے فارغ ہو، اس سے کیا مراد ہے؟ تو نصاب دین سے فارغ ہو، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر بندہ جو صاحب نصاب ہوا ہے، جس کے پاس نصاب کے مطابق رقم پہنچ چکی ہے، تو اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کا جو نصاب ہے وہ دین سے فارغ ہو۔ یعنی دین سے فارغ ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ جو اس کے اوپر کسی کا قرض نہ ہو، اور نصاب جو ہے وہ دین، اگر مثلا مثال کے طور پر اس نے کسی شخص کے پیسے دینے ہیں یا کسی کی جو ہے وہ اس نے کوئی مال دینا ہے اور اس پر قرض کی صورت ہے، یا کوئی جرمانہ اس کے اوپر ہے، مالی جرمانہ، وہ جو اسلام کی طرف سے جو ہے وہ کسی وجہ سے اس پر ضروری ہوتا ہے، تو اس کو جو ہے وہ اس نے ادا کرنا ہے، اور اگر وہ مال کے بعد جو ہے وہ جرمانہ ادا کر دیتا ہے تو پھر اس کے پاس اتنا نصاب نہیں بچتا، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تو نصاب دین سے فارغ ہونے سے مراد یہی ہے کہ اس پر کسی قسم کا ایسا قرض نہ ہو کہ اگر وہ قرض کو ادا کرے تو اس کے پاس پیچھے نصاب نہ بچے۔ ایک سوال یہ کیا گیا تھا کہ 7 تولے سے کم پر جو ہے وہ نصاب جو ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ اگر تو صرف کسی کے پاس سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ دیگر جو ہے وہ ضروریات زندگی سے زائد، ضروریات اصلیہ، حاجت اصلیہ سے زائد اس کے پاس روپیہ، پیسہ، کرنسی، نوٹ نہیں ہیں، تو اس صورت میں اگر فقط اس کے پاس سونا ہے اور وہ 7.5 تولے سے کم ہے تو پھر اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، کیونکہ اگر صرف سونا ہو اور کوئی نصاب ساتھ میں شمار نہ کیا جائے تو فقط 7.5 تولے سونا پر ہی زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز اگر 7.5 تولے سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ ایک سوال یہ کیا تھا کہ اگر کسی نے زمین یا جائیداد بیچنے کی نیت سے، خرید و فروخت کرنے کی یعنی کاروبار کی نیت سے نہیں خریدی بلکہ اپنے استعمال کے لیے خریدی، یا اس نیت سے خریدی کہ یہ پڑی رہے گی تو جو ہے وہ کام آئے گی، تو اس صورت میں حکم یہ ہے، اگر تو کوئی بھی زمین جائیداد کسی نے خرید و فروخت کرنے کے لیے، تجارت کرنے کے لیے خریدی کہ آج میں اس کو خریدوں گا، کل پرسوں یا کبھی بھی جو ہے وہ اس کو بیچوں گا اور زیادہ اس پر قیمت کماؤں گا، تو یہ مال تجارت کے اندر آ جائے گا، اور مال تجارت کا حکم یہ ہے کہ اس پر سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ فرض ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی نے اس نیت سے زمین جائیداد یا کوئی پلاٹ خریدا کہ میں اس کو اپنے استعمال میں لاؤں گا یا اس کو رینٹ پر دوں گا، یا میرے جو ہے وہ مستقبل کے اندر میرے کسی کام آئے گی، تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کے حوالے سے ایک سوال تھا کہ ان کا نصاب کیا ہے۔ سونا اور چاندی کا نصاب جو ہے وہ سونا اور چاندی کی زکوٰۃ کا جو نصاب ہے وہ پہلے بھی عرض کر دیا گیا کہ اگر صرف اور صرف سونا ہے تو اس کی جو زکوٰۃ ہے، اس کی زکوٰۃ کے حوالے سے حکم یہ ہے کہ 7.5 تولے سونا ہونا ضروری ہے اگر فقط سونا ہے، اور اگر ساتھ میں چاندی ہے، اکیلا سونا ہے تو 7.5 تولے سونا اس کا نصاب ہے، اور اگر صرف اور صرف چاندی ہے، کوئی سونا نہیں ہے، کوئی ساتھ میں رقم بھی نہیں ہے، صرف چاندی ہے، تو چاندی کا جو نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی ہے۔ اور اگر جو ہے وہ نہ سونا ہے نہ چاندی ہے بلکہ روپے، پیسے یا مال تجارت ہے، یا جو ہے وہ اس کے علاوہ کچھ مال ہے جو مال تجارت کے طور پر اس نے لیا ہے، تو اس میں دیکھا جائے گا کہ وہ ان کی رقم کو جو تمام رقم اس کے پاس موجود ہے، اگر تو وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار برابر بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر جو ہے وہ اگر اس کی جو رقم ہے وہ 52.5 تولے چاندی سے کم ہے، اس کی قیمت سے، اس کی مالیت سے کم ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یہ چند ایک سوالات جو تھے وہ کل ایک
بیان کیے گئے، کل پوچھے گئے تھے، تو اس کا جواب عرض کر دیا گیا ہے۔ آج بھی اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو آپ کمنٹ سیکشن کے اندر سوال کر سکتے ہیں، اس کا کل جواب عرض کر دیا جائے گا۔ اگر ممکن ہوا تو کل اس کا جواب عرض کر دیا جائے گا، لیکن سوال وہی کریں جو ہمارے موضوع کے ریلیٹڈ ہو۔ تو اگر کوئی اور سوال کیا جائے گا تو اس کا جواب یہاں پر نہیں دیا جائے گا۔ آئیے اب ہم اپنے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں، اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں کہ سبق میں جو ہم نے آج پڑھنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ ہے کہ سونے اور چاندی کے نصاب کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے کہ اگر کل ہم نے جو آخری ہمارا جو سبق تھا وہ یہ تھا کہ اگر دوران سال نصاب کم ہو جاتا ہے، اگر دوران سال نصاب کے اندر کچھ کمی ہو جاتی ہے یا کچھ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے۔ وہ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر دوران سال نصاب کے اندر کچھ کمی واقع ہو جاتی ہے، لیکن شروع سال کے اندر اور جب سال کا آخر ہوا تو اس کے پاس پھر نصاب کی اتنی ہی مقدار موجود ہے، یعنی وہ صاحب نصاب ہے۔ فرض کریں کہ 12 ربیع الاول کی 12 تاریخ کو ایک بندہ صاحب نصاب ہوا، اس کے پاس کچھ روپے پیسے آئے، اب وہ صاحب نصاب ہو چکا ہے، لیکن درمیان ربیع الاول کے بعد ربیع الثانی آتا ہے یا دیگر جو ماہ آتے ہیں، اس میں اس کے پاس جو رقم ہے کچھ کم ہو گئی، لیکن جیسے ہی اگلے سال مکمل ہوا اور ربیع الاول کی 12 تاریخ آتی ہے پھر اس کے پاس وہی نصاب پورا ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں بھی اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس کو زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہوگی۔ پھر دوسری صورت یہ تھی کہ اگر اس میں کچھ اضافہ ہو جاتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا، کیا اس کو الگ سے اس کا سال شمار کیا جائے گا یا اس میں اسی رقم کے مطابق جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو اس کا حکم یہ ہے، اس کا ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اگر کسی کے پاس جو مال ہے وہ شروع سال میں جتنا تھا اور درمیانے سال میں اس کے اندر کچھ اضافہ ہو گیا، اس کے اندر کچھ جو ہے وہ کچھ، یا تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر تو اسی جنس کا مال اس میں زائد ہوا ہے، اسی جنس کے مال میں اضافہ ہوا ہے، یعنی اگر کسی کے پاس پیسے تھے تو پیسے ہی بڑھ گئے ہیں، یا سونا چاندی ہے تو سونا چاندی ہی مزید اس کے پاس آ گیا ہے، تو اس صورت میں سب کو ملا کر ان کی زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر وہ تک ویسے ہی اس کے پاس موجود ہیں اور سال پورا ہو جاتا ہے اور دیگر شرائط بھی پائی جا رہی ہیں، تو اس صورت میں اس تمام مال کا حساب لگا کر اس پر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر ایسی صورت نہیں ہے، بلکہ اس میں صورت حال یہ ہے کہ ایک نصاب پہلے موجود تھا، جو اس کے پاس دوبارہ آیا ہے وہ دوبارہ دوسرا نصاب ہے، پہلے جو نصاب تھا وہ اور تھا، دوسرا جو نصاب ہے وہ اور ہے، تو اس صورت کے اندر اس پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ ضروری نہیں ہوگی۔ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پہلے اس کے پاس سونا چاندی تھا، اب جو اس کے پاس جو ہے وہ بھیڑ بکریاں یا اونٹوں کا نصاب آیا ہے، تو اب سونا چاندی کا جو نصاب ہے اس کا سال الگ شمار کیا جائے گا، وہ جو سال چل رہا ہوگا اسی سال کو شمار کیا جائے گا، اور بھیڑ بکریوں کا اور یا اونٹ وغیرہ اگر اس کے پاس آتے ہیں تو چونکہ یہ جنس بدل چکی ہے تو اس کا جو سال ہے وہ الگ سے شمار کیا جائے گا۔ یہ جب آئیں گے اس کے پاس اس وقت سے لے کر آئندہ سال اسی تاریخ تک اس کا جو ہے وہ نصاب شمار کیا جائے گا۔ تو یہ تھا ہمارا کل کا آخری سبق۔ آج ہم نے پڑھنا یہ ہے کہ اگر نصاب جو ہے وہ اس کا نہ تو کم ہوتا ہے، یعنی تھوڑی کمی بھی نہیں ہوتی، نہ ہی اتنا مطلب اس میں اضافہ ہوتا ہے، بلکہ نصاب بالکل ختم ہو جاتا ہے، تو پھر اس صورت میں کیا حکم ہوگا۔ اگر دوران سال نصاب بالکل ہلاک ہو جائے کہ اس کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں بچا، اس کے پاس مال موجود تھا، ایک شخص صاحب نصاب تھا، اس کے پاس مال موجود تھا، سونا چاندی تھی یا روپیہ پیسہ تھا یا جانور تھے، کوئی بھی کسی بھی طرح کا مال اس کے پاس موجود تھا یا مال تجارت تھا، لیکن جیسے ہی کچھ ماہ گزرے ہیں اس کا سارا مال جو ہے وہ ختم ہو گیا، اس کا سارا مال جو ہے وہ چلا گیا، ہلاک ہو گیا، کسی کو دے دیا، بالکل اس کی ملکیت سے نکل گیا، تو اب جو پیچھے جو سال شمار کیا جا رہا تھا وہ اب سال کا شمار نہیں کیا جائے گا، وہ سال جاتا رہے گا۔ اب اس سال کے اندر دوبارہ جب اس کے پاس مال آئے اور وہ نصاب کی مقدار کو پہنچے تو پھر جب سے اس کے پاس مال آئے گا، یعنی جس دن وہ صاحب نصاب ہوگا اس دن سے اس کے مال کا حساب دوبارہ سے سال کا حساب لگایا جائے گا، اور اس تاریخ سے لے کر اگلی سال اس تاریخ تک اس کو صاحب نصاب یعنی کہ مانا جائے گا اور یہ سال اس کا پورا ہوگا۔ مثال کے طور پر اگر 1 محرم کو ایک شخص جو ہے وہ صاحب نصاب ہوا، اب محرم کے بعد جب سفر کا مہینہ آیا تو اس کا سارا مال ہلاک ہو گیا، اس کے پاس کوئی چیز نہیں بچی، لیکن ربیع الاول کے مہینے کے اندر جا کر اس کے پاس پھر جو ہے وہ کچھ مال آیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا،
تو پہلے جو مال ہلاک ہو چکا, بالکل ختم ہو چکا تھا, اس سال کو شمار نہیں کیا جائے گا, وہ سال ادھر ہی ختم ہو جائے گا. اور ربیع الاول شریف میں جو اس کے پاس دوبارہ سے مال آیا ہے اور وہ دوبارہ سے صاحب نصاب ہوا ہے, تو اس ربیع الاول کی جس تاریخ کو, ربیع النور کی ربیع الاول کے مہینے کی جس تاریخ کو اس کے پاس مال آیا اور وہ صاحب نصاب ہو گیا, اس تاریخ کو نوٹ کریں گے, اور پھر اگلے سال کی جو ربیع الاول کی تاریخ ہوگی اس تاریخ کو اسی دن اور اسی تاریخ اسی وقت کے مطابق جب سال پورا ہو جائے گا تو اس پر زکوٰۃ ادا کرنی فرض ہو جائے گی. پھر سوال ہم نے یہ بھی پیچھے ایک مسئلہ پڑھا تھا کہ عاقل اور بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے. تو اس سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جو نابالغ شخص ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی, کیونکہ نابالغ پر شریعت کے احکام لاگو نہیں ہوتے, اس لیے اس پر زکوٰۃ بھی فرض نہیں ہے. اور مجنون کی چند ایک صورتیں ہیں کہ مجنون پر کب زکوٰۃ ہوگی اور کب نہیں. اگر تو جنون پورے سال کو گھیر لے تو زکوٰۃ واجب نہیں, یعنی اس کو پورا سال ہی اس پر جنون رہا تو زکوٰۃ اس پر واجب نہیں. اور اگر سال کے اول آخر میں افاقہ ہوتا ہے, یعنی سال کے شروع میں اور سال کے آخر میں افاقہ ہوتا ہے, اور اگرچہ باقی زمانہ یعنی درمیان میں جتنا سال ہے وہ سارا وہ جنون کی حالت میں گزرتا ہے, تو زکوٰۃ اس پر واجب ہوتی ہے. اور مجنون کے سال کا آغاز کہاں سے ہوگا؟ مجنون کے سال کا آغاز اس کی دو قسمیں بنیں گی, یا تو جو اس کا جنون ہوگا وہ جنون اصلی ہوگا یا جنون عارضی ہوگا. جنون اصلی اور عارضی کی بھی تعریفات سن لیتے ہیں. جنون اصلی وہ ہوتا ہے کہ اگر جنون اصلی ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں وہ شخص بالغ ہوا, اسے کہتے ہیں جنون اصلی. یعنی جب وہ نابالغ تھا اس وقت بھی اس کو جنون تھا, اب وہ بالغ ہو چکا ہے تو اس وقت بھی اس کو جنون کی حالت میں ہی وہ بالغ ہوا ہے, تو اس کے سال کا آغاز ہوش آنے سے شروع ہوگا. جب اس کو ہوش آئے گی اس وقت وہ بالغ ہو جائے گا. اور اگر عارضی جنون ہو یعنی جنون ہی کی حالت میں وہ بالغ نہیں ہوا بلکہ بعد میں اس کو وہ جنون طاری ہوا, اور مگر وہ جنون ایسا ہے کہ اس نے پورے سال کو گھیر رکھا ہے, پورے سال میں وہ جنونیت کی حالت میں رہا ہے, وہ مجنون رہا ہے, تو اب اس کا حکم, اس کا سال اس وقت شروع ہوگا کہ جب اس کو افاقہ ہوگا, جب وہ جنون سے درست ہوگا تو اس کا سال کی ابتدا مان لی جائے گی. زکوٰۃ ہے یہ کتنے طرح کے مالوں پر لازم ہوتی ہے, کتنے طرح کے مالوں پر زکوٰۃ وہ ادا کی جاتی ہے. پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ مال نامی ہوتا ہے. مال نامی میں 2-3 طرح کے مال ہم نے پڑھے تھے کہ مال تجارت ہے, اسی طرح وہ جانور ہیں جو چرائی کے لیے چل پھر کر اپنا گزر بسر کرتے ہیں, مطلب چر کے گزارا کرتے ہیں, اور سونا چاندی, 3 چیزیں یعنی سونا چاندی, اس کے ساتھ کرنسی نوٹ, اور دوسری ہے مال تجارت, اور تیسرا ہے سائمہ جانور. سائمہ جانور ان کو کہتے ہیں کہ جو چرائی کے جانور ہوتے ہیں, جن کو سارا سال وہ چارہ نہیں ڈالا جاتا, بلکہ چارہ لا کر ڈالا نہیں جاتا, بلکہ وہ جنگلات کے اندر یا کھیتیوں کے اندر اس طرح چل پھر کر اپنا گزر اوقات کرتے ہیں, تو ان کو سائمہ جانور کہا جاتا ہے. سونے چاندی کے نصاب, اب یہ 3 چیزیں اس کے اندر بیان کی گئی ہیں کہ زکوٰۃ 3 قسم کے مال پر ہوتی ہے. نمبر 1 سونا چاندی, نمبر 2 مال تجارت, نمبر 3 سائمہ یعنی چرائی پر چھوٹے جانور. تو یہ 3 طرح کے جانور ہیں. اب ہم ان کی ڈیٹیل اور ان کی وضاحت پڑھتے ہیں. سونے چاندی کا نصاب کیا ہے؟ سونے چاندی کا نصاب کل ہم نے کچھ اس کی معلومات حاصل کی تھی, لیکن آج ہم اس کو تفصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں. سونے کا نصاب 20 مسکال یعنی 7.5 تولے چاندی ہے. 7.5 تولے چاندی اگر اس کے پاس 7.5 تولے چاندی نہیں, 7.5 تولے سونا ہے, یعنی سونا ہے تو اس کا نصاب 20 مسکال یعنی 7.5 تولے. 7.5 تولے اگر اس کے پاس ہوگا تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی. اگر 7.5 تولے نہیں ہے, یہ صرف اس وقت کی بات ہے کہ جب صرف اور صرف اس کے پاس سونا ہو اور کوئی بھی چیز نصاب والی یعنی جس پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے, روپیہ پیسہ یا چاندی یا مال تجارت اس کے پاس موجود نہ ہو. اچھا, یہ تو تھا سونے کا نصاب. اگر چاندی اس کے پاس موجود ہے تو چاندی کا نصاب یہ ہوگا کہ چاندی کا نصاب 200 درہم یعنی 52.5 تولے چاندی ہے. اگر کسی کے پاس فقط چاندی ہے, کوئی اور مال اس کے پاس موجود نہیں ہے, تو 52.5 تولے چاندی جب تک اس کے پاس نہیں ہوگی اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی. اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس 200 درہم ہو جائیں تو ان پر سال بھی گزر جائے, تو فرمایا ان پر 5 درہم ہیں, یعنی ان پر 5 درہم
زکوٰۃ ہے، اور سونے میں تم پر کچھ نہیں یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائیں، یعنی جب سونے کے 20 دینار ہو جائیں، 20 مسکال ہو جائیں، تو پھر یعنی تم جب تو یہ دوسری اگر اس کو جو ہے وہ تولے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو 20 دینار جو ہیں وہ 7.5 تولے سونا بنتا ہے، اور جو 200 درہم ہیں اگر ان کو تولے کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ 52.5 تولے چاندی بنتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہاں تک کہ 20 دینار ہو جائیں، کہ جب تمہارے پاس 20 دینار ہو جائیں گے اور ان پر سال گزر جائے تو اس پر نصف دینار زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے تو زکوٰۃ کتنی فرض ہے؟ زکوٰۃ فرض ہو چکی، اس کے معاملات ہمیں پتہ چل گئے، ہم نے یہ بھی سیکھ لیا کہ زکوٰۃ کی تعریف کیا ہے، زکوٰۃ کسے کہتے ہیں، لیکن یہ بات معلوم ہونی چاہیے کہ زکوٰۃ جو ہے وہ کتنی ادا کرنا ضروری ہے، ایک مال ہے اس میں سے کتنے فیصد ہم زکوٰۃ ادا کریں گے۔ تو نصاب جو ایک بندے کے پاس موجود ہے، وہ سونا چاندی کی صورت میں ہو، وہ روپیہ پیسہ کی صورت میں ہو، وہ دیگر مال ہو جیسے مال تجارت ہو، یا جو ہے وہ اس کے جو جانور ہوں ان کے اعتبار سے، تو نصاب کا 40واں حصہ، نصاب کا یہ ذہن میں رکھیے، نصاب کا 40واں حصہ یعنی 2.5% زکوٰۃ ادا کرنی اس پر فرض ہوگی، اور وہ بطور زکوٰۃ اپنے مال سے نکالنا یہ ضروری ہے۔ 2.5% زکوٰۃ دینا یہ ضروری ہے، اس کو 40واں حصہ کہا جاتا ہے۔ اس کو آسان الفاظ کے اندر آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک بندے کے پاس کوئی مال ہے تو ہم اس کے 40 حصے کریں گے، یعنی جتنا مال ہوگا اس کے ہم 40 حصے کریں گے، اور جو 40واں حصہ ہوگا اس کو اللہ رب العزت کی راہ میں کسی فقیر کو دینا یہ ضروری ہے، کسی فقیر شرعی کو دینا کہ جو نہ تو ہاشمی ہو نہ ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ اس کی شرائط ہم نے کل پڑھی تھی، مزید ڈیٹیل انشاءاللہ اگلے اسباق کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اب ایک مسئلہ اس میں یہ بھی ہے کہ نصاب سے اگر کسی کے پاس زائد ہے، یعنی ایک تو ہے کہ ایک بندہ ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، دوسرا ہے یا اس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہے، لیکن اگر 7.5 تولے سے کچھ زائد رقم ہو، کچھ زائد سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی سے کچھ زائد چاندی ہو، تو اس پر کیا حکم ہوگا، اس کا نصاب کا اعتبار کیسے کیا جائے گا، کیا اس سارے پر زکوٰۃ ہوگی؟ تو اس حوالے سے مسئلہ یہ ہے، اس حوالے سے حکم یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس تھوڑا سا مال نصاب سے زائد ہو تو دیکھا جائے گا وہ جو تھوڑا سا زائد مال ہے، کیا وہ مال جو ہے وہ نصاب کے 5ویں حصے کو یعنی خمس کو پہنچتا ہے یا نہیں، یعنی تمام کا تمام مال ایک طرف اور اس کا جو 5واں حصہ ہے، اگر زائد مال 5ویں حصے کے برابر ہے، مثال کے طور پر جو سونے کا نصاب ہے یہ 7.5 تولے سونا ہے، اگر اس کو ہم 5 پر تقسیم کرتے ہیں تو 1.5 تو 1.5 جو آتا ہے، تو اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا کے علاوہ 1.5 تولہ یعنی 1.5 تولہ سونا اس کے پاس موجود ہے، تو پھر اس خمس سے بھی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہوگی، کیونکہ یہ زائد ہے اور اس زائد سے بھی ادا کرنی جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہوگی۔ لیکن اگر خمس سے کم ہو یعنی 5ویں حصے سے جو زائد ہے وہ 5واں حصہ نہ بنے، نصاب کا 5واں حصہ نہ بنے، مثال کے طور پر ایک شخص ہے اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور کچھ اس پر زائد ہے کہ 8 تولے بن جاتا ہے، یعنی 8 تولے سونا ہے، 7.5 تولے تو اس کا نصاب ہے اور آدھا تولہ اس کے پاس اضافی ہے، تو اب یہ جو آدھا تولہ نصاب اس کے پاس اضافی ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، زکوٰۃ صرف 7.5 تولے پر ہی ادا کی جائے گی۔ لیکن اگر یہ جو اضافی ہے یہ 5واں حصہ نصاب کا بن جاتا ہے کہ نصاب کے 5 حصے کیے جائیں اور 5واں حصہ یہ زائد رقم 5ویں حصے کے برابر بن جاتی ہے، تو اس 5ویں حصے کے اندر بھی زکوٰۃ کا حساب لگا کر اس میں سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اس کی تفصیل چند ایک چیزیں میں عرض کرتا ہوں۔ اگر جو ہے وہ کسی کے پاس تھوڑا سا مال نصاب سے زائد ہو تو دیکھا جائے گا کہ نصاب سے زائد مال نصاب کا 5واں حصہ بنتا ہے یا نہیں، اگر تو بنتا ہے تو اس 5ویں حصے کا بھی 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا، اور اگر زائد مقدار 5ویں حصے یعنی خمس سے کم ہو تو عفو ہے یعنی اس پر زکوٰۃ نہیں۔ وہی بات کہ اگر 5واں حصہ بنتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی، یعنی جو نصاب سے زائد ہے
اور وہ 5واں حصہ بنتا ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر وہ 5واں حصہ نہیں بنتا بلکہ 5ویں حصے سے کم بنتا ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال جیسے میں نے آپ کو پہلے بیان کر دی کہ اگر کسی کے پاس 8 تولے سونا ہے اور وہ 7.5 تولے تو نصاب کی مقدار ہے اور آدھا تولہ اس پر اضافی ہے، تو اس پر اب اس شخص پر اب یہ آدھے تولے کی زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کے پاس 8 تولے کی بجائے جو ہے وہ 9 تولے سونا ہو تو اب چونکہ 7.5 تولے سے 1.5 تولہ اضافی ہے تو اب اس پر پورے 9 تولے کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنا اس پر فرض ہوگی۔ نصاب اور خمس سے جو زائد ہے، اب ایک تو نصاب ہو گیا، نصاب کے بعد ایک خمس ہو گیا یعنی 5واں حصہ۔ نصاب اور 5واں حصہ جو مزید اضافی ہے اس سے جو مزید رقم بڑھتی ہے تو اس کا حساب کیسے لگایا جائے گا؟ اس کا بھی حساب اسی انداز سے لگایا جائے گا کہ اگر کسی شخص کے پاس نصاب ہے، نصاب کے مطابق اس کے پاس سونا یا چاندی ہے اور سونا نصاب سے اضافی جو ہے وہ 5واں حصہ بنتا ہے تو اب نصاب پر بھی زکوٰۃ ہوگی، 5ویں حصے کے اندر بھی زکوٰۃ کا حساب لگا کر زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر جو 5ویں حصے سے بھی زائد اس کے پاس کچھ سونا یا چاندی یعنی جو بھی نصاب ہے اس نصاب کے مطابق اس کے پاس کچھ موجود ہے تو پھر اس میں یہی دیکھا جائے گا کہ جو 5ویں حصے سے زائد ہے کیا یہ تمام نصاب کا 5واں حصہ بنتا ہے؟ اگر تو یہ 5واں حصہ بنے، ٹھیک ہے، تو پھر اس پر نصاب زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی۔ اگر 5واں حصہ نہ بنے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر وہی مثال کہ اگر کسی کے پاس 7.5 تولے سونا تھا تو پھر تو سیدھی سیدھی اس پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے۔ اگر کسی کے پاس 9 تولے ہو تو پھر یہ ایک 7.5 تولے اور ساتھ میں ایک جو ہے وہ خمس بنتا ہے، ایک 5واں حصہ بنتا ہے، اس پر بھی زکوٰۃ اس پر ضروری ہے۔ اب اگر خمس سے بھی زائد اس کے پاس 10 تولے سونا ہے، ایک شخص کے پاس 10 تولے سونا ہے تو جو 7 تولے 7.5 تولے سونا اس پر بھی زکوٰۃ بنی، آگے جو پہلا خمس یعنی پہلا 5واں حصہ اس کے پاس بنا اس پر بھی زکوٰۃ بنی۔ اب 5ویں حصے سے زائد بھی 1 تولہ اس کے پاس موجود ہے تو یہ 10 تولہ ہے، تو اب جو 1 تولہ ہے اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی، اس پر صرف 9 تولے جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی۔ اب لیکن اگر اس کے پاس 10.5 تولے سونا بن جاتی ہے، 10.5 تولے اب مزید کیونکہ 1.5 تولہ سونا جو ہے یہ نصاب کے 5ویں حصے کو پہنچتا ہے تو اب 10.5 تولہ سونا اس پر زکوٰۃ ادا کرنی پھر واجب ہوگی۔ پھر اس حوالے سے چند ایک چیزیں یہ ہیں کہ اگر ایک ہی جنس کے مختلف اموال اور زکوٰۃ کا حساب ہم نے لگانا ہو تو کیسے لگائیں؟ اگر مختلف مال ہوں اور کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو، یعنی سونا ہے یا چاندی ہے، اب تک ہم نے جتنی گفتگو کی یہ اس انداز سے تھی، اس میں وہ مسائل تھے کہ جو بھی اگر سونا ہے تو صرف اور صرف اس کے پاس سونا موجود ہے، یا چاندی ہے تو فقط چاندی موجود ہے، یا روپیہ پیسہ ہے تو فقط روپیہ پیسہ ہے، یہ تینوں چیزیں الگ الگ ہیں، یا صرف سونا ہے یا صرف چاندی ہے یا صرف مال ہے اور روپیہ پیسہ کی صورت میں ہے۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہوں یا 2 چیزیں تھوڑی تھوڑی موجود ہوں، یعنی 2 نصاب مل رہے ہوں یا تینوں نصاب مل رہے ہوں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ ابھی سنیے کہ کس انداز سے اس میں زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا اور زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اگر مختلف مال ہوں اور کوئی بھی نصاب کو نہ پہنچتا ہو، 7.5 تولے سونا بھی نہیں ہے، 4 تولے بالفرض سونا ہے، 52 تولے 52.5 تولے چاندی بھی نہیں ہے، اس سے کم ہے 50 تولے ہے، 30 تولہ چاندی ہے اور کچھ یا پھر چاندی ہے یا مال تجارت یا کرنسی نوٹ ہے، تو اس سب کو ملایا جائے گا اور ان سب کو ملا کر ان کی کل مالیت نکالی جائے گی۔ سب کو یعنی فرض کریں ایک شخص ہے، اس کے پاس 2 تولے سونا ہے، 5 تولے چاندی ہے، کچھ مال تجارت ہے اور کچھ پیسے اس کے پاس موجود ہیں۔ اب وہ کیا کرے گا؟ وہ تمام مالوں کو ملائے گا، ان کی مالیت کو جمع کرے گا، پھر ٹوٹل جتنی ان کی مالیت بنتی ہوگی اس کی زکوٰۃ کا حساب اس نصاب سے لگایا جائے گا جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے۔ یعنی اگر ہم سونے کے اعتبار سے دیکھیں تو اس میں اگر زکوٰۃ زائد بنتی ہے تو پھر اس اعتبار سے زکوٰۃ نکالی جائے گی، اور اگر چاندی کا اعتبار کریں کہ چاندی کے اعتبار سے زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے، زائد بنتی ہے، تو پھر چاندی کا اعتبار کیا جائے گا۔ تو اس میں دیکھا یہ جائے گا کہ چونکہ زکوٰۃ فقراء کو دی جاتی ہے اور فقراء کو زکوٰۃ دینے میں فقراء کا خیال کیا جائے گا کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے اس اعتبار سے زکوٰۃ
ادا کی جائے گی، یعنی سونے سے زیادہ بنتی ہو رقم تو سونے کے اعتبار سے نکالی جائے گی، اور اگر چاندی میں زیادہ بنتی ہو تو چاندی کے اعتبار سے جو ہے وہ زکوٰۃ نکالی جائے گی۔ اور اگر دونوں کو شمار کرنے کے بعد یکساں صورت بنتی ہو تو اس جو ہے وہ نصاب سے حساب لگائیں گے کہ جس کی زکوٰۃ کی ادائیگی کا رواج زیادہ ہوگا۔ یعنی اگر سونے کی رقم بھی اتنی ہی بنتی ہے، چاندی سے ادا کریں اس کی رقم بھی اتنی ہی بنتی ہے، تو پھر ہم یہ کریں گے کہ جس سے جو نصاب ہے وہ نصاب کے اندر جو چیز موجود ہے، یعنی جو اس میں رواج دیکھا جائے گا کہ سونے سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کا نصاب، اس کا رواج زیادہ ہے، یا چاندی سے جو ہے وہ زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے اس کا رواج زیادہ ہے، تو جس کا رواج زیادہ ہوگا اس کے مطابق جو ہے وہ زکوٰۃ کو دینے کو اختیار کیا جائے گا۔ پھر چاہے تو سونے کے حساب سے دے یا زکوٰۃ دے یا چاندی کے حساب سے، دونوں صورتوں کو ہی اپنایا جا سکتا ہے۔ فتاوی شامی میں ہے کہ نصاب کو پہنچانے والی قیمت ضم کے لیے متعین ہوگی، دوسرے کی نہیں، اور دونوں سے نصاب پورا ہوتا ہو۔ جب ایک کا زیادہ رواج ہو تو جو زیادہ رائج ہو اسی کے حساب سے قیمت لگائی جائے گی، یعنی وہی سمپل اس کا مطلب ہے کہ اگر دونوں، پہلے تو یہ دیکھا جائے گا کہ جس میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہے اس اعتبار سے جو ہے وہ اس کے اعتبار سے زکوٰۃ کا حساب لگایا جائے گا، اور اگر دونوں فائدے کے اعتبار سے یکساں ہوں تو جس کا زیادہ رائج ہے اور اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور اگر دونوں کا رواج بھی یکساں ہو، یعنی اگر بالفرض مال کے اعتبار سے بھی دونوں برابر ہیں اور ان کا رواج بھی یکساں ہے، لوگ سونے کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، چاندی کے اعتبار سے بھی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو پھر اس میں تیسری صورت یہ ہے کہ پھر اگر رواج بھی یکساں ہو تو مالک کو اس کا اختیار ہوگا کہ وہ چاہے تو زکوٰۃ سونے کے اعتبار سے ادا کر دے، چاہے تو زکوٰۃ جو ہے وہ چاندی کے اعتبار سے ادا کر دے۔ مالک کو، جو زکوٰۃ ادا کرنے والا ہے، اس کو اس بات کا اختیار ہے۔ پہلی ہر ایک مال محض مکمل نصاب پر مشتمل ہوگا، اس سے کچھ زائد نہ ہوگا۔ ایک صورت جو ہے وہ اگر مختلف مال ہوں اور جو ہے وہ اس میں 2-3 چیزیں ملتی ہوں، یعنی اس میں سونا بھی ہے، اس میں چاندی بھی ہے، اس میں مال تجارت بھی ہے، اور ساتھ میں کچھ روپیہ پیسہ بھی ہیں، تو ان تمام چیزوں کے اندر ہم یہ دیکھیں گے، اس کی چند ایک صورتیں بنیں گی۔ وہ یہ ہے کہ ایک محض مال مکمل نصاب پر مشتمل ہے، وہ ہے کہ اس سے نہ کچھ زائد ہو نہ کچھ کم ہو، یعنی فقط اس کے پاس سونا ہے، مثلا 7.5 تولے سونا ہے اور 52.5 تولے چاندی ہو، یا پھر 52.5 تولے چاندی ہو، تو ایسی صورت میں اگر ملانا چاہیں تو وہ حساب لگایا جائے گا جس پر زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے، جیسے اوپر مسئلہ بیان کر دیا گیا کہ 7.5 تولے سونا اور 52.5 تولے چاندی ہو، تو ایسی صورت میں جو ہے وہ جو حساب لگایا جائے گا وہ اس انداز سے لگایا جائے گا کہ جس پر زکوٰۃ زیادہ بنتی ہے۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد تمام اقسام کے مال کی کچھ مقدار عفو ہے، یعنی معاف شدہ مقدار زائد ہوگی، تو ہر مال کی محض اس زائد مقدار عفو کو آپس میں ملا کر اس نصاب کے مطابق حساب لگایا جائے گا جس سے زکوٰۃ زیادہ بنے۔ مثلا اس مسئلے کو ذرا توجہ سے سنیے۔ ایک تو یہ بات ہو گئی کہ اگر ہر چیز کا نصاب پورا ہے، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے، تو اب یہ دونوں چیزیں ہی بندے کے پاس موجود ہیں، تو ان میں سے جس کا ان کو آپس میں ملایا جائے گا اور جس کے اعتبار سے فقراء کو زیادہ فائدہ ہوگا اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کر دی جائے گی۔ دوسری صورت جو اس میں ہے کہ 52.5 تولے چاندی سے کچھ زائد چاندی ہے یا 7.5 تولے سونا سے کچھ زائد سونا اس کے پاس موجود ہے، تو اب ہم نے اوپر مسئلہ یہ پڑھا کہ اگر تو یہ جو زائد ہے یہ 5واں حصہ بنتا ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی، اور اگر جو ہے وہ 5واں حصہ نہیں بنتا تو وہ معاف ہے، اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ اب اگر 7.5 تولے سونے کے ساتھ 52.5 تولے چاندی ہے لیکن ساتھ میں کچھ زائد ہے، مثال کے طور پر 8 تولہ سونا ہے اور 52 تولے چاندی کی بجائے 52.5 تولے چاندی کی بجائے 53 تولے چاندی ہے، تو پھر اب ان دونوں کی یہ جو زائد مقدار ہے ان کو، یعنی 7.5 تولے سونا سے آدھا تولہ زیادہ ہے، یہ 8 تولہ ہے، اسی طرح 52.5 تولے چاندی سے آدھا تولہ چاندی جو ہے یہ زائد ہے، تو اب ان دونوں کو ملایا جائے گا اور ان دونوں کو ملا کر آدھا تولہ ملا کر مقدار جو عفو ہے، یعنی جو اوپر مقدار تھی اس کو مقدار عفو کہتے ہیں، یعنی کہ یہ معاف تھی، اگر اس کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو یہ معاف تھی، لیکن اب ان دونوں کو الگ الگ طور پر ملایا جائے گا اور ان دونوں کو ملا کر حساب
لگایا جائے گا۔ اگر تو یہ نصاب کی مقدار کو پہنچیں اور دیگر شرائط بھی پائی جائیں تو پھر جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور اگر یہ نصاب کو نہ پہنچے، ان کی مالیت جو ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی مالیت کی مقدار کو نہ پہنچے تو اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ تیسری صورت نصاب کو پہنچنے کے تیسری صورت جو ہے وہ یہ ہے کہ نصاب کو پہنچنے کے بعد ایک مال کی کچھ مقدار عفو ہے، یعنی معاف شدہ جو مال ہے اس کی مقدار جو ہے وہ زائد ہو گئی۔ ایک نصاب پر کچھ مقدار زائد ہوتی ہے جبکہ دوسرا مال بغیر عفو کے ہو، تو پہلے مال کی محض اس زائد مقدار عفو کو دوسرے مال سے بغیر عفو والے میں ملائیں گے۔ مثلا سونے کا نصاب، اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس کے پاس سونے سے اضافی کوئی بھی چیز موجود نہیں ہے، تو اب یہ جو اس کا نصاب ہے اس پر زائد مقدار کوئی ایسی نہیں ہے کہ جو معاف ہو، لیکن ساتھ میں اس کے پاس دوسرا نصاب ہے وہ چاندی کا ہے، لیکن اس کے اندر اس کے پاس کچھ ایسا اضافی چیز موجود ہے، اس کے لیے ساتھ کوئی ایسی جو ہے وہ اضافی چاندی موجود ہے کہ جو مقدار تو معاف ہے، لیکن ہم اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کا انداز کیا ہوگا کہ اس کی زکوٰۃ کیسے ادا کی جائے گی، تو 7.5 تولے جو سونا ہے اس کی زکوٰۃ نکلے گی، اور ادھر سے 52.5 تولے چاندی سے 1 تولہ یا آدھا تولہ جو اضافی ہے جو کہ 52 تولے سونا، اس کا خمس نہیں بنتا، تو اس کا حکم یہ ہوگا کہ 52.5 تولہ سے جو 1 تولہ یا 1.5 تولہ زائد ہے اس کو ہم کیا کریں گے، یہ جو 1.5 تولہ زائد ہے اس کو دوسرے نصاب یعنی جو 7.5 تولے سونا ہے اس کے ساتھ ملائیں گے، اور پھر ملانے کے بعد اگر اس پر جو ہے وہ جو اس کا نصاب ہے وہ 52.5 تولے چاندی کی مقدار بنے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ یعنی دوبارہ سن لیجئے کہ اگر سونا ہے، ایک بندے کے پاس 7.5 تولے سونا ہے اور اس سے زائد نہیں ہے، ایک نصاب اس کے پاس یہ ہے، دوسرا نصاب اس میں یہ ہے کہ جس کے اندر کچھ زائد مقدار عفو کی زائد مقدار موجود ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی سے زائد مقدار اس کے پاس موجود ہے۔ 52.5 تولے چاندی سے مراد جو 52.5 تولے چاندی ہے اس سے کچھ زائد ہے، وہ ہے 1 تولہ یا آدھا تولہ۔ اگر 1 تولہ یا آدھا تولہ اس کے پاس اضافی ہے تو اس 1 تولے اور آدھا تولہ جو سونا اضافی ہے اس کو 52.5 تولے چاندی سے الگ کر کے اس کو 7.5 تولے کے ساتھ ملایا جائے گا، اور 7.5 تولے کے ساتھ اس کو ملا کر اس کو ضم کیا جائے گا، اس کا حساب لگایا جائے گا۔ اگر تو اس کی مالیت 52.5 تولے چاندی کی مقدار بنتی ہے تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور اگر سونے کا نصاب مکمل ہو اور چاندی کا نامکمل ہو، یعنی یہ ابھی تک ہم نے جو پڑھا پچھلا مسئلہ اس میں یہ تھا کہ سونے کا نصاب بھی مکمل تھا، چاندی کا نصاب بھی مکمل تھا، لیکن اگر سونے اور چاندی کا نصاب دونوں میں سے کسی ایک کا نصاب مکمل نہ ہو، یعنی سونے کا مکمل ہے چاندی کا مکمل نہیں ہے، یا چاندی کا مکمل ہے سونے کا مکمل نہیں ہے، تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ مثال کے طور پر اگر ایک شخص ہے، اس کے پاس سونے کا نصاب مکمل ہے، 7.5 تولے سونا اس کے پاس موجود ہے، لیکن چاندی کا نصاب اس کے پاس مکمل نہیں ہے، اس کے پاس 52.5 تولے چاندی سے کم چاندی ہے، 30 تولہ ہے، 40 تولہ ہے، ایون کہ 50 تولے تک بھی اس کے پاس اگر چاندی ہے، تو اب چونکہ نصاب مکمل نہیں ہے تو اس کو ہم اس کا حکم جو ہے وہ یہ ہوگا کہ دونوں میں سے جس کا نصاب بغیر عفو کے مکمل ہو، بغیر عفو کے مکمل ہونے سے مراد یہ ہے کہ پورا نصاب ہو، نصاب سے زائد کوئی بھی چیز اس کے پاس، کوئی بھی جو ہے وہ سونا یا چاندی اس کے پاس موجود نہ ہو، تو اگر یعنی سونا ہے تو سونے کی صورت میں سونا اضافی نہ ہو، چاندی ہے تو چاندی کی صورت میں چاندی اضافی نہ ہو، بلکہ پورا نصاب کے مطابق ہو، تو اس میں دوسرے مال کو ملا دیں گے، یعنی 7.5 تولے سونا ایک بندے کے پاس نصاب ہے اور سونے کا نصاب مکمل ہے، اور دوسری طرف 52.5 تولے چاندی ہے، 52.5 تولے چاندی پوری نہیں ہے بلکہ اس سے کم ہے، 52 تولے ہے، 50 تولے ہے، تو اب کیا کریں گے؟ یہ 7.5 تولے سونا کو 52 تولے یا اس سے جو کم ہے، یعنی 52.5 تولے سے کم جتنی بھی چاندی ہے اس کو آپس میں ملا کر اس کا جو ہے وہ حساب لگایا جائے گا، اور پھر اس سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور اگر اس کا برعکس ہو، یعنی سونا کم ہو چاندی نصاب کے مطابق ہو، تو بھی اس کو آپس میں ملائیں گے، اور ملانے کے بعد اس کا جو حساب کیا جائے گا اس پر زکوٰۃ فرض سمجھی جائے گی اور اس کے اعتبار سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ زکوٰۃ میں سونے چاندی کی قیمت دینا، اگر کوئی یہ شخص چاہتا ہے کہ میں سونا اور چاندی کو ادا نہ کروں، یعنی میرے پاس سونا چاندی جو ہے وہ محفوظ رہے، میں سونے چاندی کی جگہ پر رقم دے دوں، تو اس صورت میں بھی اس کو اجازت ہے کہ زکوٰۃ میں سونے یا چاندی کی جگہ
ان کی قیمت دے دینا یہ بھی جائز ہے۔ در مختار میں ہے کہ زکوٰۃ میں قیمت دے دینا بھی جائز ہے، یعنی اگر آپ زکوٰۃ پیسوں سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیسوں سے ادا کر سکتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ پیسوں سے زکوٰۃ اگر ہم نے ادا کرنی ہے تو کس انداز سے کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے۔ تو شرعاً قیمت کس کو کہتے ہیں، اس کی اصل میں قیمت کا اعتبار کیا جائے گا کہ اس کی قیمت کیا ہے۔ تو قیمت شرعاً کس کو کہتے ہیں؟ قیمت شرعاً اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اس چیز کا بازار میں بھاؤ ہو، اتفاقی طور پر یا بھاؤ تاؤ کرنے کے بعد کمی یا زیادتی کے ساتھ کوئی چیز خرید لی جائے تو اس کو قیمت نہیں بلکہ ثمن کہتے ہیں۔ یعنی ایک چیز مثال کے طور پر بازار میں 30 روپے کی بک رہی ہے، ایک چیز بازار میں اس کا جو ریٹ ہے وہ 30 روپے ہے، لیکن یہ اس کی قیمت ہے، اس کو قیمت کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے وہ بازار جاتا ہے، وہ اسی 30 روپے والی چیز کو کچھ جو ہے وہ بحث مباحثہ کر کے کچھ جو ہے وہ اوپر نیچے کر کے وہ 25 روپے میں 28 روپے میں لے آتا ہے۔ اب یہ جو لے کے آیا ہے یہ قیمت نہیں ہے، یہ اس کا ثمن ہے۔ قیمت وہ ہے کہ جس قیمت پر، جس پرائز پر، جتنے پیسوں پر وہ چیز اس بازار کے اندر سیل ہو رہی ہے اس کو قیمت کہیں گے۔ تو پھر زکوٰۃ کی جب سونے اور چاندی کی زکوٰۃ پیسوں سے ادا کی جائے گی، روپے پیسے سے، مال سے ادا کی جائے گی، تو اس صورت میں اس کی زکوٰۃ کا اعتبار اس طرح کیا جائے گا کہ مارکیٹ کے اندر اس کا حساب لگایا جائے گا اس کی قیمت کا، پھر اس قیمت کے 40ویں حصے کو، جتنی اس کی قیمت بنتی ہوگی اس کا 40واں حصہ ادا کیا جائے گا۔ اب یہ بھی اس میں بات ضروری ہے کہ کس جگہ کی قیمت کا اعتبار کیا جائے۔ آپ جس جگہ پر رہ رہے ہیں اس علاقے کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا، یا جو ہے وہ کسی اور شہر کی قیمت کا اعتبار بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو قیمت اسی جگہ کی ہونی چاہیے جہاں پر مال ہے، جس جگہ پر مال موجود ہے، آپ جس جگہ پر مال کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی ملکیت میں مال جس جگہ موجود ہے تو اسی جگہ کی قیمت کا اعتبار کریں گے۔ اور اس میں ایک بات یہ بھی یاد رکھیے، اس بات کو بھی جو ہے وہ ذہن نشین رکھیے کہ قیمت نہ تو بنوانے کے دن کی معتبر ہے اور نہ ادائیگی زکوٰۃ کے وقت کی، بلکہ جب زکوٰۃ کا سال پورا ہوا اسی وقت کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جب آپ نے وہ سونا یا چاندی لیا تھا اس وقت اس کی کتنی جو ہے وہ قیمت تھی وہ بھی شمار نہیں کی جائے گی، نہ ہی جو ہے وہ اس وقت شمار کی جائے گی، یعنی اس وقت سے اس کا حساب شمار کیا جائے گا کہ جب ادا کر رہے ہیں، بلکہ جب سال پورا ہوا تھا۔ مثال کے طور پر ایک چیز تھی، ایک بندے نے 12 ربیع الاول کی تاریخ سے پہلے لی، یعنی جو ہے وہ 10 ربیع الاول کو، 11 ربیع الاول کو، یا جو ہے وہ اس سے پہلے 5 6 7 ربیع الاول کو کوئی چیز جو ہے وہ سونا یا چاندی لے کر رکھ لی۔ اس وقت اس کی قیمت جو تھی وہ کم تھی، بعد میں اس کی قیمت کچھ بڑھ گئی، اور جو ہے وہ اس وقت وہ جب اس نے لی ہے تو اس وقت اس کی قیمت کم تھی، بعد میں اس کی قیمت جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اب جب سال مکمل ہوا، یعنی اگلے سال وہی 11 12 یا 5 تاریخ جس تاریخ کو اس نے لی تھی، یعنی بالفرض اگر ایک بندے نے 5 تاریخ کو لی تھی اور اگلے سال 5 تاریخ کو اس پر سال مکمل ہوا، اب یہ جو سال مکمل ہونے کا دن ہے اس دن اس کی قیمت کا حساب لگایا جائے گا اور پھر اس کی قیمت کے حساب سے زکوٰۃ ادا کی جائے گی، نہ کہ اگرچہ وہ تاخیر کے ساتھ ادا کرے یا پہلے ادا کر دے اس دن کی قیمت کا حساب نہیں لگے گا۔ پھر سونے اور چاندی کی زکوٰۃ کا حساب ہم کیسے لگائیں گے کہ ہم سونا اور چاندی ہے تو اس کی زکوٰۃ ہم کیسے ادا کریں گے؟ تو اس کی چند ایک صورتیں ہیں، 2 صورتیں علماء نے اس کی بیان کی ہیں۔ آپ یا تو اس کی رقم کی صورت میں زکوٰۃ دینا چاہتے ہیں یا سونے اور چاندی کی صورت میں ادا کرنا چاہتے ہیں، یعنی 2 صورتیں ہوں گی، 2 ہی چوائس ہیں کہ آپ کے پاس نصاب کے مطابق سونا ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ چاندی ہے یا آپ کے پاس جو ہے وہ مال اسباب پیسے کی صورت میں ہے۔ تو اگر تو آپ سونے اور چاندی کی زکوٰۃ سونے چاندی سے ہی ادا کرنا چاہتے ہیں، سونے کی سونے سے، چاندی کی چاندی سے، یا پھر آپ دوسری صورت آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے پاس سونا چاندی موجود ہے، آپ کہتے ہیں کہ میرا سونا اور چاندی سیو رہے، میں پیسوں سے اس کی زکوٰۃ ادا کر دوں، تو ہم نے اوپر پڑھا کہ پیسوں سے زکوٰۃ ادا کرنی بھی درست ہے، جائز ہے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کی صورت کیا ہوگی، تو وہ ہم سنتے ہیں۔ اگر رقم کی صورت میں آپ زکوٰۃ ادا کرنا چاہتے ہیں تو آسان ترین حساب یہ ہے کہ زکوٰۃ کا سال پورا ہونے پر، جب زکوٰۃ کا سال پورا ہو جائے، یعنی ایک بندہ فرض کریں 12 تاریخ کو، ربیع الاول کی 12 تاریخ کو صاحب نصاب ہوا، اگلے سال جب 12 تاریخ ربیع الاول کی آئے گی تو اس پر سال پورا ہو جائے گا۔ یہ بات تو اتنی بالکل کلیئر ہے۔ اب اس پر جب سال پورا ہو جائے تو سال پورا ہونے پر اس چیز کی قیمت، یعنی سونا ہے یا چاندی ہے، اس چیز کی قیمت کو معلوم کر لیں، پھر اس کا 2.5% یعنی ہر 100 پر 2.5 روپے بطور زکوٰۃ ادا کر دیں۔
इस तरह चाहे थोड़ी रकम ज़ायद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यकीनी है, और ज़ायद रकम जो है वो नफली सदका आपका शुमार हो जाएगी। यानी अगर इस एतबार से आप करेंगे कि हर 100 पर हर 2.5 रुपये आप जो है वो हिसाब लगाकर, यानी टोटल जितना बनता है उस एतबार से आप इसको अदा कर देंगे, तो कुछ ना कुछ रुपयों की सूरत में रकम ज़ायद चली जाएगी, लेकिन उससे फ़ायदा हमारा ये होगा कि हमारी कन्फर्म ज़कात जो है वो अदा हो जाएगी। और ज़ायद जो होगा वो भी सदका ही होगा, वो भी नफली सदका है, और नफली सदका करेंगे तो उसके भी अपने फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। दूसरी सूरत यह है कि आप रुपए पैसे से ज़कात अदा नहीं करना चाहते, बल्कि आप सोने की सोने से या चांदी की चांदी से ही ज़कात अदा करना चाहते हैं। तो अगर आप सोने की ज़कात सोने की सूरत में या चांदी की ज़कात चांदी की सूरत में देना चाहते हैं तो उसका भी 40वां हिस्सा बतौर ज़कात देना होगा। और इसका हिसाब आप यूँ लगाएं कि अगर सुनार से इसकी मालूमात हासिल कर ली जाए, क्योंकि 1 तोला तकरीबन 11 ग्राम 665 मिलीग्राम का होता है। तो वजह से सुनिए, एक तोला इसके अंदर जो इसकी कैलकुलेशन होती है वो 11 ग्राम और 665 मिलीग्राम के बराबर होता है। लिहाजा 7.5 तोले की ज़कात 2.5% के एतबार से, यानी 2.5% के एतबार से 40वें हिस्से के एतबार से तकरीबन 2 ग्राम 187 मिलीग्राम सोना बनती है। यानी अगर किसी के पास 7.5 तोला सोना है तो उसके ऊपर अगर वो सोने की ज़कात सोने से ही अदा करना चाहता है तो 2 ग्राम 187 मिलीग्राम सोना उस पर अदा करना ज़रूरी है। और अगर किसी के पास 52.5 तोले चांदी की ज़कात है और 2.5% उसका यानी 40वां हिस्सा जो है तो वो तकरीबन 15 ग्राम 310 मिलीग्राम चांदी बनेगी। यानी अगर 52.5 तोले चांदी है तो ये जो तमाम हिसाब है ये आप किसी सुनार से लगवा सकते हैं। और अगर आपके पास निसाब से थोड़ी ज़ायद सोना या चांदी हो तो आसानी इसी में है कि सोने की कुल मिकदार का 2.5% या चांदी की कुल मिकदार का 2.5% बतौर ज़कात अदा कर दिया जाए, कि इस तरह चाहे कुछ ना कुछ मिकदार ज़ायद, इसमें भी कुछ ना कुछ मिकदार जो है वो ज़ायद चली जाएगी, लेकिन आपकी ज़कात जो है वो अदा होना यकीनी हो जाएगा, और जो ज़ायद होगा वो आपके नामा अमाल में सदका जारिया के तौर पर, सदक़े के तौर पर जो है वो लिख दिया जाएगा। यानी इस सूरत में इसकी मिसाल ये है कि अगर किसी के पास 7.5 तोले सोना से कुछ ज़ायद है, यानी 8 तोले सोना है, तो अब उस पर ज़कात तो 7.5 तोले सोने की फ़र्ज़ है, लेकिन जो आधा तोला सोना है अगर वो उसका भी हिसाब लगाकर सारे की ज़कात अदा कर देता है तो 7.5 तोले सोने की ज़कात कन्फर्म तौर पर उसकी अदा हो जाएगी, उसमें भी कोई कमी कोताही नहीं रहेगी, और जो दीगर इजाफी चला जाएगा वो उसके लिए जो है वो सदक़े का बाइस बनेगा, और वो उसका नफली सदक़े के तौर पर चला जाएगा, जिसके बेशुमार फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। फिर बाद औक़ात ऐसा होता है कि किसी के पास सोना या चांदी मौजूद है, वो सोना और चांदी उसके पास इस हालत में है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ खोट है, वो खालिस नहीं है। तो अगर कोई ऐसी सूरत हो कि सोना और चांदी खालिस ना हो बल्कि उसमें कुछ ना कुछ खोट मिला हो, उसके अंदर कुछ मिलावट हुई हो, तो इसकी चंद एक सूरतें बनेगी। सबसे पहले इसकी सूरत ये होगी कि सोना या चांदी खोट पर गालिब हो, यानी सोना और चांदी खोट पर गालिब होगा, खोट कम होगा, सोना या चांदी जो है वो ज़्यादा होगा। तो इस सूरत में कुल सोना या चांदी करार पाएगा और कुल पर ज़कात वाजिब होगी, यानी जो ज़्यादा होगा उसका हुक्म कहा जाएगा। अगर सोना ज़्यादा है तो सारे का सारा सोना शुमार किया जाएगा, और अगर खोट गालिब है तो उसका हुक्म अलग है। यानी अगर खोट कम है, सोने का उसमें जो है वो मिकदार ज़्यादा है, तो तमाम का तमाम जो है वो सोना शुमार किया जाएगा और उसी एतबार से उस पर ज़कात फ़र्ज़ या वाजिब होगी। और अगर खोट सोने चांदी के बराबर हो, खोट भी उतना ही है, आधा खोट है आधी चांदी है, तो इस सूरत में भी जो उस पर ज़कात होगी वो वाजिब होगी। तीसरी सूरत इसमें यह है कि अगर खोट गालिब हो तो सोना चांदी जो है वो कम है, खोट गालिब है, सोना और चांदी उसमें कम है, तो इसकी 2 सूरतें बनेंगी। पहली सूरत यह है कि इसमें सोना चांदी इतनी मिकदार में हो कि जुदा करें तो निसाब को पहुंच जाए, या वो निसाब को तो नहीं पहुंचता मगर इसके पास और माल है और रुपए पैसे हैं या माल तिजारत है, उससे मिलकर निसाब हो जाए, या वो समन में चलता है तो इसकी कीमत निसाब को पहुंचती है, तो इन सब सूरतों में ज़कात वाजिब होगी। दोबारा सुनिए, एक बंदा है उसके पास कुछ सोना है, सोने की कोई चीज़ मौजूद है उसके पास, या औरत है उसके पास सोने की कोई चीज़ मौजूद है, और वो सोना या चांदी उसके पास ऐसा है कि जिसमें खोट गालिब है, ज़्यादा खोट है,
تو اس پر زکوٰۃ واجب ہونے کی پہلی صورت یہ ہے کہ ہم اس میں سے کھوٹ الگ کریں گے، سونا یا چاندی الگ کریں گے۔ اب جو سونا اور چاندی اس کے اندر موجود ہے، دیکھا جائے گا کہ وہ مقدار نصاب پہنچتا ہے یا نصاب کی مقدار کو پہنچتا ہے۔ اگر صرف سونا ہے تو 7.5 تولے کی مقدار کو پہنچتا ہے، اگر صرف چاندی ہے تو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، یا پھر اس کے ساتھ کوئی اور مال اگر وہ ان سے کم ہے، نصاب کو تو نہیں پہنچ رہا لیکن اس میں جو ہے وہ کچھ ساتھ میں اور مال یا اس کے پاس روپیہ پیسہ یا مال تجارت ہے، تو اب یہ جو اضافی جو سونا ہم نے اس کھوٹ والے حصے سے نکالا ہے، اس کو اور مال کو اور جو روپیہ پیسہ ہے اس کو جمع کیا جائے گا۔ تو اگر یہ نصاب کی مقدار کو پہنچے یعنی نصاب کے برابر ہو جائے تو اس صورت میں اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، ادروائز اس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی۔ اور دوسری صورت اس میں یہ ہے کہ اگر ان صورتوں میں کوئی نہ ہو، یعنی کہ نہ تو اس کے پاس جو ہے وہ سونا جو کھوٹ سے الگ کیا سونا ہے وہ مقدار نصاب کو پہنچتا ہے، نہ اس کے پاس ساتھ میں کوئی مال ہے کہ جس کو ملا کر نصاب کے مطابق کر لیا جائے، تو اس میں اگر تجارت کی نیت ہو تو بشرائط تجارت اسے مال تجارت قرار دیں گے، اور اگر اس کی قیمت نصاب اور اس کی قیمت جو ہے وہ نصاب کی قدر ہو خود یا اوروں کے ساتھ مل کر تو زکوٰۃ واجب ہے، ورنہ نہیں۔ یعنی دوسری صورت اس میں یہ ہوگی کہ وہ جو آپ جس کھوٹ سے جو سونا الگ کیا ہے وہ آپ نے تجارت کی غرض سے لیا ہے یا تجارت کی غرض سے نہیں لیا۔ اگر تو آپ نے تجارت کی غرض سے لیا ہے پھر بھی بقیہ تمام شرائط کا پایا جانا ضروری ہے کہ وہ نصاب کو بھی پہنچتا ہو، یا اگر وہ خود نصاب کو نہیں پہنچتا تو دیگر مال کے ساتھ دیگر روپے پیسے کے ساتھ اس کو ملا کر اس کو جو ہے وہ اس کی زکوٰۃ ادا کرنی پھر واجب ہو جائے گی، اور ساتھ ملا کر اگر وہ نصاب کو پہنچتا ہے تو پھر زکوٰۃ اس کی ادا کرنی واجب ہوگی۔ اب ایک سوال لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ کیا پہنا ہوا جو زیور ہوتا ہے، جس طرح ہم جس کو استعمال کرتے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو استعمال کا زیور ہے ہم یہ کیونکہ ضرورت ہے تو کیا اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے؟ تو اس حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد یہ ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہوئی اور اس کے ساتھ اس کی بیٹی تھی، تو جس کے ہاتھ میں موٹے سونے کے کنگن پہنے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ کیا تم ان کی زکوٰۃ ادا کرتی ہو؟ اس عورت نے عرض کی جی نہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا تم اس بات پر خوش ہو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی تمہیں ان کنگنوں کے بدلے آگ کے کنگن پہنا دے؟ یہ سنتے ہی اس نے کنگن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آگے ڈال دیے اور کہا یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے۔ یعنی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنے، اس حدیث سے جو ہمیں معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ پہنے ہوئے زیور جو ہوتے ہیں یا زیورات ہوتے ہیں ان پر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی کو لازم کیا ہے کہ ان پر بھی زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اور جو زیور پہننے کے لیے ہوتے ہیں اس پر بھی، وہ سونے کے ہوں یا چاندی کے ہوں، ان پر بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہے، اور یہ جس کی ملکیت میں ہوں گے وہی ان کی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اگر سونے چاندی کے زیورات یا برتنوں وغیرہ کی زکوٰۃ روپیوں میں دیں تو اصل سونے یا چاندی کی قیمت لیں گے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے پاس زیور نہیں ہوتے لیکن کسی کے پاس پرانے برتن ایسے پڑے ہوئے ہیں یا سونے کے ہیں یا چاندی کے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ کا حکم یہ ہے کہ ان کی بھی زکوٰۃ ادا کرنا ضروری ہوگی، لیکن ان کی زکوٰۃ کا حساب ان برتنوں کے اعتبار سے نہیں لگایا جائے گا کہ اس برتن کا اب کتنا جو ہے وہ کتنی قیمت ہے یا کتنا ریٹ لگتا ہے بازار میں، بلکہ اس کے اندر جو سونا اور چاندی ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا، اور جو سونے اور چاندی کی اصل قیمت ہے یعنی اصل سونے اور چاندی کی اس وقت جو قیمت ہے ادائیگی جب آپ کریں گے تو اس وقت سارا حساب لگایا جائے گا، تو دیکھا جائے گا سونے اور چاندی کی اصل قیمت جو اس میں سونا اور چاندی موجود ہے اس کی اصل قیمت کا اعتبار کریں گے، اور اس اصل قیمت کے اعتبار کے مطابق جو ہے اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ سونے چاندی کے برتنوں کا استعمال کرنے کے حوالے سے، جو سونے اور چاندی کے برتن، اب اس کے حوالے سے مسئلہ تو بیان کر دیا گیا کہ سونا اور چاندی یہ جو ہے وہ ان کے پاس اگر برتنوں کی صورت میں بھی ہوں تو زکوٰۃ تو ان پر فرض ہے، لیکن کیا سونا اور چاندی کے برتن استعمال کرنا درست ہے؟ تو صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی امجد علی اعظمی بہار شریعت حصہ 16 میں صفحہ نمبر 38 اور 39 پر لکھتے ہیں کہ سونے چاندی کے برتن میں کھانا پینا اور ان کی پیالیوں میں تیل لگانا اور ان کے عطر دان سے عطر لگانا یا ان کی انگیٹھی میں
بخور یعنی دھونی لینا منع ہے، اور یہ ممانعت صرف مردوں کے لیے نہیں بلکہ عورتوں کے لیے بھی ہے، یعنی یہ تمام چیزیں جو بیان کی گئیں اس میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں۔ اسی طرح سونے چاندی کے چمچے سے کھانا، اور ان کی جو سلائی یا سرما دانی ہوتی ہے اس سے سرما لگانا، اور اس کے آئینے میں دیکھنا، اور ان کے قلم دوات سے لکھنا، اور ان کے لوٹے یا تشت سے وضو کرنا، اور ان کی کرسی پر بیٹھنا، یہ کرسی اگر بنی ہوئی ہے اس پر بیٹھنا، یہ بھی مرد اور عورت کے لیے ممنوع ہے۔ تو جو ابھی تک ہم پہلے اگر کوئی استعمال کرتا رہا ہے تو نیت کر لیجئے کہ آئندہ ان چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے، کیونکہ شریعت مطہرہ نے اس کو منع فرمایا ہے۔ پھر اسی طرح سونے چاندی کی چیزیں بعض اوقات آرائش کے لیے اور ستائش کے لیے لگائی جاتی ہیں، گھروں کی سجاوٹ کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے لگائی جاتی ہیں۔ تو مثلا کوئی برتن ہے یا قلم دوات ایسے ہیں جو دیواروں پر لگا کر صرف آرائش کے لیے سونے کے لگائے جاتے ہیں، تو مکان کو آراستہ کرنے کے لیے جو سونے کی اس طرح کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں وہ ذاتی کھانے پینے کے لیے استعمال نہیں ہوتی، بلکہ ڈیزائننگ کے لیے یا آرائش کے لیے، آراستہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، تو ان کو استعمال کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یوں ہی سونے چاندی کی کرسیاں یا میز یا تخت وغیرہ یہ صرف مکان میں سجاوٹ کے لیے رکھے ہیں اور سجا کر رکھے ہیں، تو ان کو بھی استعمال کرنا، ان کو بھی مطلب رکھنا درست ہے، لیکن ہم ان کو استعمال نہیں کر سکتے، ان پر بیٹھنا جو ہے یہ ممنوع ہے۔ جب تک اس پر بیٹھیں گے نہیں، صرف ان کو جو ہے وہ ڈیکوریشن کے لیے رکھیں گے، تو یہ چیزیں ضرور جو ہے وہ ان پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوگی اس پر، اور وہ جائز کی صورت میں آ جائیں گی۔ پھر یہ بھی صورت حال اس میں بیان کی جاتی ہے کہ جہیز ہوتا ہے، اس پر جہیز کے حوالے سے کیا حکم ہے، جہیز کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، اگر کی جائے گی تو کون اس کی زکوٰۃ جو ہے وہ ادا کرے گا؟ تو جہیز چونکہ عورت کی ملک ہوتا ہے، لہٰذا فرض ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ بھی عورت کو دینا ہوگی۔ یعنی جہیز کی چند ایک صورتیں علماء نے بیان کی ہیں، یا تو جہیز اس صورت میں ہوتا ہے کہ اگر ابھی عورت کے لیے جہیز بنا کر رکھا ہے، لڑکی کے لیے، بیٹی کے لیے جہیز بنا کر رکھا ہے، وہ ابھی اس کی ملک میں نہیں کیا گیا، تو پھر جب تک جہیز کے اندر اگر سونا یا چاندی ہے یا مال تجارت کوئی اس کو جو ہے وہ جہیز میں دیا ہے، تو پھر جب تک اس کی ملکیت میں نہیں جائے گا اس وقت تک وہ باپ کی ملکیت میں ہے یا بھائی کی ملکیت میں ہے، تو وہ اس پر زکوٰۃ ادا کرے گا۔ لیکن اگر جہیز جو ہے وہ شادی جیسے ہوتی ہے تو شادی کے بعد جہیز عورت کی ملکیت میں کر دیا جاتا ہے، تو اب اس میں جو سونا اور چاندی یعنی وہ چیزیں کہ جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے، اگر عورت کی ملکیت میں ہیں اور وہ نصاب کو پہنچتی ہیں اور دیگر شرائط بھی ساتھ میں پائی جاتی ہیں، تو اب اس کی زکوٰۃ ادا کرنا یہ عورت کے ذمہ پر فرض ہوگا۔ اب بیوی ہے تو اس کے پاس زیور ہیں، تو بیوی پر زکوٰۃ فرض ہوگی یا شوہر پر زکوٰۃ فرض ہوگی؟ تو اگر شوہر نے بیوی کو زیور بنوا کر دیے ہیں اور اگر وہ زیور بیوی کی ملکیت میں کر دیے کہ یہ آپ کی ملکیت ہے، تم رکھو، وہ پہنے، تو اب اس صورت میں جو زیورات اس کے پاس موجود ہیں ان پر زکوٰۃ ادا کرنا یہ بیوی کی ذمہ داری ہے، وہ اس پر فرض ہوگا۔ اور اگر شوہر نے اپنی بیوی کو صرف استعمال کرنے کے لیے دیے ہیں، اس کی ملکیت میں نہیں کیے، ملکیت اپنی رکھی ہے، اس کو صرف یہ کہا ہے کہ تم استعمال کرو، جب دل کرے پہنو، تو اس صورت میں جو زیور ہوں گے ان کی زکوٰۃ مرد ادا کرے گا، شوہر ادا کرے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بیوی کے پاس زیور پڑے ہوتے ہیں، شوہر اس کو کہتا ہے کہ تم زیور کی زکوٰۃ ادا کرو، تو بیوی ادا نہیں کرتی، تو اس صورت میں وبال کس پر ہوگا؟ اگر بیوی جو ہے وہ زیورت کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، تو اگر شوہر کے سمجھانے کے باوجود بھی زوجہ زیور کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو اس کا وبال شوہر پر نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، کہ کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسری کا بوجھ نہیں اٹھاتی۔ ہاں، اس پر مناسب انداز میں سمجھانا لازم ہے کہ پیار محبت کے ساتھ اس کا ذہن بنائے اور اس کو مسائل سکھائے اور اس کو وعیدات سنائے تاکہ اس کا زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے ذہن بنے۔ پھر رہن کے ذریعے رہن رکھے ہوئے زیور کی زکوٰۃ جو ہے وہ اگر کسی نے کوئی اپنا زیور ہے وہ کسی کے پاس گروی رکھوایا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ کا کیا حکم ہے؟ وہ زیور کے جو رہن کے طور پر رکھا ہوا ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی، نہ رکھنے والے پر زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہوگی، رہن رکھنے والے پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اور نہ ہی رکھوانے والے پر ہوگی، کیونکہ جو رکھنے والا ہے اس کی ملکیت میں نہیں ہے اور نصاب کا ملکیت میں ہونا یہ ضروری ہے۔
ہے، اور جو رکھوانے والے ہیں اس کے قبضے میں نہیں ہے، رکھوانے والے کے قبضے میں نہیں ہے، رکھنے والے کی ملکیت میں نہیں ہے، تو ایک طرف ملکیت نہیں پائی جا رہی، دوسری طرف قبضہ نہیں پایا جا رہا، اور قبضہ اور ملکیت دونوں چیزوں کا ہونا یہ ضروری ہے۔ اور جب رہن رکھنے والا اس زیور کو واپس لے گا، یہ موسٹ امپورٹنٹ بات ہے کہ جب رہن رکھنے والا اس چیز کو واپس لے گا تو اس وقت اس پر گزشتہ سالوں کی زکوٰۃ ادا کرنا واجب ہوگی، یعنی جب وہ زکوٰۃ کو لے گا تو اس پر یعنی جب وہ مال اس کے پاس پہنچے گا تو اس پر اس کی زکوٰۃ ادا کرنی واجب ہوگی، اور وہ پچھلے سارے سال جتنے سال اس کے پاس جو ہے وہ رہا، اس نے تمام سالوں کا جو ہے وہ اس پر زکوٰۃ کو ادا کرنا حساب لگا کر یہ ضروری ہوگا۔ آج کا ہمارا یہ درس مکمل ہوتا ہے، تو آپ کو جیسے پہلے بھی عرض کیا گیا کہ آپ ہمارے اس پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے اندر شریک ہو سکیں۔ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام ایک شعبہ آن لائن مدرسۃ المدینہ ہے، جس میں مختلف کورسز کروائے جاتے ہیں۔ ہم امید ہے کہ آپ کو روزانہ انشاءاللہ ایک کورس کا تعارف کروایا کریں گے۔ تو کل بھی ایک کورس کا تعارف پیش کیا گیا تھا کہ جو فیضان تفسیر کورس تھا۔ آج انشاءاللہ ہم سنت نکاح کورس کے بارے میں آپ سے کچھ عرض کریں گے۔ سنت نکاح کورس آن لائن مدرسۃ المدینہ کی طرف سے کروایا جاتا ہے، اور یہ 30 دن کا کورس ہے۔ اس کی مدت جو ہے وہ 72 دن ہے، اور 30 منٹ کا یہ کورس ہوگا۔ اس کا دورانیہ 30 منٹ ہے اور مدت 72 دن ہے۔ 72 دن کے اندر ایک ماہ کا یہ کورس ہے، اور 30 منٹ اس کی کلاس کا دورانیہ ہے۔ اور اس میں ہم کیا چیزیں سیکھیں گے، نکاح کرنا کب فرض ہے، اور کن عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے، اس طرح طلاق کے تفصیلی احکام، اور کن صورتوں میں طلاق واقع ہو جاتی ہے، کن صورتوں میں طلاق واقع نہیں ہوتی، اور زندگی گزارنے کے سنہری اصول اس کے اندر بیان کیے جائیں گے۔ اور پھر دوبارہ سن لیجئے، اس کا جدول جو ہے وہ یہ 30 منٹ کا کورس ہے، اور ایک ماہ کا اس کا جو ہے وہ دورانیہ ہے۔ ایک ماہ کے اندر آپ بہت ساری چیزیں سیکھ سکیں گے۔ تو آپ سے گزارش کروں گا آپ مختلف کورسز میں حصہ لیجئے، اور دین اسلام کی مختلف باتیں سیکھنے کا ذہن بنائیے، اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے آفیشیل فیس بک پیج کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہمارے یہ جو مسائل ہیں یہ بہت سارے دوستوں تک پہنچیں، اور وہ بھی علم دین کے اس خزانے کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔